صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ہدایت کے ستارے۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اصحاب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا، آپ کی مبارک محافل کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان، جنہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نے وہ برکتیں عطا کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت کے ستارے بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی رسول کے ذکر سے قبل درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جمعہ کے دن میری ذات پر کثرت کے ساتھ خوب درود و سلام پڑھو۔ فرمایا یہ فرشتوں کی حاضری کا دن ہے، یوم مشہود ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو اس دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص درود و سلام سے فراغت حاصل کر لے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے وصال فرما جانے کے بعد آپ کے جو امتی آپ پر درود و سلام پڑھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وبعد الموت، ارشاد فرمایا کہ انتقال فرما جانے کے بعد، وصال کے بعد بھی تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے اس بات کو کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آج ہم ذکر خیر انہی کا کریں گے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ نام پاک آپ کا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ درداء آپ کی بیٹی تھیں اور انہی کی نسبت سے آپ کو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ نام مبارک آپ کا ہے اویمر، عین واو یا میم را، اویمر۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کی سعادت پانے والے صحابی ہیں یہ، اور ایسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صاحب علم و حکمت بنایا تھا۔ جہاں آپ بہت بڑے فقیہ تھے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان مبارک پر حکمت اور دانائی کی باتوں کو جاری فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ صاحب علم و حکمت ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ان کے شہ سوار گھڑ سوار ہونے کی بھی تعریف فرمائی،
فرمایا نعم الفارس، ارشاد فرمایا کہ ابو درداء وہ ہیں جو بہترین گھڑ سواری کرنے والے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا وَحَكِيمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو درداء میری امت کے دانا ہے، حکیم ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی امت کا حکیم الامت ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام میں حکمت، دانائی، عقل مندی، دانش مندی، فکر آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی مبارک گفتگو کا حصہ ہوا کرتی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ سے نوازا تھا۔ دنیا سے بے رغبتی آپ کا طرہ امتیاز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، علم دین جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس پر عمل کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے، انشاءاللہ الرحمن سلسلے میں یہ ساری کی ساری باتیں شامل رہیں گی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی عظمت اور رفعت سے نوازا تھا۔ آپ کے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا جو واقعہ ہے بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش، بار بار سمجھانا، توجہ دلانا، اس سے آپ کے دل میں اسلام کی محبت تو پیدا ہوئی، لیکن ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے۔ گھر والوں نے بتایا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے میں تشریف لے گئے، دیکھا ایک اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا، اس زمانے میں لوگ جنہیں اپنی تقدیر، اپنے اچھے اور برے کا مالک سمجھا کرتے تھے، ہاتھوں کا بنایا ہوا خدا، ایک سٹیچو، مجسمہ وہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پاش کر دیا، اور جب آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پر بڑا افسوس کیا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ نے اپنا کام کیا اور واپس تشریف لے گئے، فرمایا کہ اسے میں جواب دے لوں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہو گیا، عجیب و غریب، اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے اور یہ جس کی آپ عبادت کیا کرتے تھے، وہ مجسمہ، وہ جو سٹیچو تھا، اس کو انہوں نے پاش کر دیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو بڑا طیش آیا، لیکن اگلے ہی لمحے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ جسے میں اپنی تقدیر، اپنے اچھے اور برے کا جسے میں مالک سمجھتا ہوں، اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ اپنا دفاع خود تو کر سکتا، اسے توڑ دیا گیا، اس کے ساتھ جو حشر کیا گیا یہ کچھ بھی نہیں کہا اس نے۔ تو جب یہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو مجھے کیا خیر پہنچائے گا، مجھے کیا بھلائی دے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایمان کی وہ جو چنگاری تھی وہ تیز ہوئی، شمع روشن ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقال کے وقت جب دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے آپ بتائیے میں آپ کے بعد کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، علم دین کس سے حاصل کروں؟ تو جن 4 صحابہ کرام علیہ مردوان کا نام لیا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان میں سے پہلے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ میرے بعد ان سے علم دین حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکمت، دانائی، دانش مندی اور رزق حلال، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، رزق حلال کے لیے فکر مند رہنا اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو وصف حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا کہ آپ اللہ تبارک تعالی کی عبادت، اللہ تبارک تعالی کی خوشنودی کے لیے ہر وقت کوشاں رہا کرتے تھے،
ابتدا میں آپ تجارت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ میری تجارت میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی والا یہ جو کام ہے رب کی عبادت کرنا، جب اس میں رکاوٹ بننے لگی ہے تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خیر بات کہہ دیا، چھوڑ دیا، اور رزق حلال کے لیے آپ نے دیگر ذرائع کو اختیار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے فکر آخرت رکھنے والے اور آخرت کے حوالے سے فکر مند رہنے والے صحابی رسول ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوتا تو آپ اس وقت میں اس طرح کے کلمات ادا فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ مجھے ایک بکری کا بچہ بنا دیا جاتا جسے میرے گھر والے پالتے، کوئی مہمان آتا اور اس کے لیے مجھے ذبح کر دیا جاتا۔ یہ آپ کا خوف خدا کا عالم تھا، فکر آخرت کا یہ عالم تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں اپنی امت کا دانا شخص ارشاد فرمایا، جن سے صحابہ کرام علیہ رضوان علم دین حاصل کیا کرتے، جو واقعی خود مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں جا کر جو روزانہ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا سکھایا کرتے تھے، جو علم دین کا درس دیا کرتے تھے، وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف، خشیت، فکر آخرت، حساب و کتاب کی فکر آپ کو ایسی دامنگیر تھی کہ آپ غلبہ شوق میں اور فکر آخرت کے غلبے میں اس طرح کی کلمات ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اسلام ہی ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی مبارک تعلیمات ہیں جنہوں نے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ کا جو اونٹ تھا، جو سواری کا جانور تھا، اس کا آپ خیال رکھا کرتے تھے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں لادتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ سے مانگنے کے لیے آتا ادھار کہ مجھے یہ اونٹ کچھ دنوں کے لیے، کچھ کام کے لیے عطا فرما دیں، عاریتاً لینے کے لیے آتا، تو آپ اسے بالخصوص اس بات کی وصیت اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اونٹ تو تم لے کر جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ مت لادنا، کیونکہ یہ اس کی ہمت نہیں رکھتا۔ اور جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا، اپنی سواری کے جانور کی طرف اونٹ کی جانب دیکھ کر فرمایا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قیامت کے دن مجھ سے حساب کا سوال مت کرنا، مجھ سے حساب مت لینا، کیونکہ میں نے کبھی تجھ پر تیری ہمت اور طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا مبارک دین، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کس انداز میں، ایسا ہے کوئی دین، کوئی ایسا شخص ہے جس کی تعلیمات میں نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس موجود ہو؟ وہ ایک ہی دین ہے، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ وہ تعلیمات ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی زندگی کے اندر اطمینان، چین، سکون اور آخرت میں راحت اور آسانی میسر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امامہ شریف سجاتے، یہ بھی مبارک انداز ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، امامہ شریف سجانا، اور اس کا جو شملہ ہوا کرتا تھا اسے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کا کیسا مبارک ذہن تھا کہ آپ نے ایک بار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں ملک شام،
تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو منع کیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کروں، لوگوں کو سکھاؤں، دین کی تعلیم دوں، انہیں قرآن کی تعلیم دوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ گورنر بن جائیں، آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا۔ آپ نے گورنر بننے سے انکار کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو سنتیں سکھانا چاہتا ہوں، دین کی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اذن عطا فرمایا۔ یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ملک شام کی جانب ہجرت فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا درس دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ مواخات کے وقت، ہجرت مدینہ کے وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک معاشرے کی تشکیل فرمائی، جو ایک تکمیل فرمائی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پیارے صحابی، بڑی عظمت والے، بڑی رفعت والے، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی دعوت کے خط لکھا کرتے تھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور کیا فکر آخرت، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتیں، حضور کی تعلیمات، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، ان سب کا اس کے اندر عمل کی ترغیب ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ابو دردہ ایمان قبول کر لیں گے۔ ارشاد فرمایا سو یہ ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، جن کی عظمت، جن کی رفعت، کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے ایمان لانے کا وعدہ فرمائے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ کیسی عظمت و رفعت کے درخشندہ ستارے ہوں گے، چمکدار ستارے ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکمت اور دانائی پر مبنی آپ کی گفتگو، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں موت کو ترجیح دیتا۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی محبوب، اپنی پسندیدہ تین چیزیں جو ذکر فرمائیں، ان میں سے پہلی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دن اور رات میں سجدے کرنا۔ فرماتے ہیں یہ مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ارشاد فرمایا یہ سعادت میسر نہ ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ میں موت کو ترجیح دیتا۔ پھر ارشاد فرماتے دوسری چیز، ارشاد فرماتے سخت گرمی کے دنوں میں پیاس کو برداشت کرنا، یعنی روزے رکھنا، سخت گرمیوں میں روزے رکھنا۔ اور تیسرا آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، ان لوگوں کے حلقوں میں بیٹھنا، ان لوگوں کی محافل میں شرکت کرنا جو کلام کو عمدہ پھلوں کی طرح چنتے ہیں، یعنی خوبصورت گفتگو فرمانے والے۔ اور ارشاد فرماتے تھے کمال درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ایک ذرے کے معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، اور جس حلال میں ذرہ برابر تھوڑا سا بھی شبہ حرام کا اسے شک ہو جائے، ارشاد فرماتے اسے چھوڑ دے۔ اس طرح وہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک مضبوط دیوار اور ایک مضبوط آڑ کو قائم کر لے گا۔ اور پھر آپ قرآن مجید، فرقان حمید کی آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کیسے خوبصورت کلمات ہیں اور کیسی محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں سجدے کرنا، رات میں سجدے کرنا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ بھوک اور پیاس کو سخت گرمیوں میں برداشت کرنا، روزہ رکھنا، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیک صالح متقی بندوں کی
محافل میں شرکت کرنا، یہ وہ اعمال ہے جو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پسندیدہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک بندوں کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی محافل میں، جیسا کہ فی زمانہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم یوں میسر ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں کے ذریعے آپ امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، مسلمانوں کی خیرخواہی فرماتے ہیں، علم دین کو عام فرماتے ہیں۔ ان کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع کے اندر شرکت کریں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے زہد، تقوی، پرہیزگاری والے انسان تھے، اور بالخصوص اپنے گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا مبارک انداز تھا وہ کیسا پیارا تھا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی جو زوجہ تھیں، بیوہ آپ کی، ان سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکاح کے لیے پیغام دیا بعد عدت۔ حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ میں یہ چاہتی ہوں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جیسے دنیا کے اندر میں نے زندگی گزاری ہے، میں رب کی رحمت سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالی جنت میں بھی مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال درجے کی محبت حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، جس کا منہ بولتا ثبوت آپ کا یہ مبارک انداز ہے۔ اور یقیناً آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے، ان کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خط لکھا، وہ کس قدر نیکی کی دعوت پر مشتمل تھا، کیسے مدنی پھول تھے اس کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو باتیں لکھی، ان میں سے چند آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اے میرے بھائی، اپنی صحت کو، فراغت کو غنیمت جانو، یعنی جب تک آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرو۔ صحت کو غنیمت جانو، اس کے اندر اللہ کی رضا والے کام کرو۔ پھر آپ نے مزید فرمایا اے میرے بھائی، مسجد کو اللہ کی عبادت کے لیے اپنا گھر بنا لو، یعنی وہاں ٹھہرو، عبادت کرو اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو لوگ مسجدوں کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، یعنی وہاں ٹھہرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں مساجد میں، ارشاد فرمایا اور یہ سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو آرام، راحت، چین کے ساتھ، پورے سرات سے سلامتی کے ساتھ گزار دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا تک پہنچانے کا وعدہ فرمایا ایسے لوگوں سے۔ پھر آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں میرے بھائی، یتیم پر رحم کرو، اسے اپنے قریب کرو، اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور اس نے اپنی کساوت قلبی، دل کی سختی کی شکایت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ کم ہو جائے، یہ سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے؟ انہوں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کو اپنے قریب کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اسے کھلاؤ اپنے کھانے میں سے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے دل کو بھی نرم کر دے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور کرم مزید یہ ہوگا کہ یہ حاجات کے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے پیارے صحابی تھے، اور کیسی حکمت، دانائی اور دانشمندی کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک شخص نے کہا مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حلال اور طیب کماؤ، حلال و طیب کھاؤ، اور حلال و طیب ہی کو اپنے گھر میں لے کر آؤ، یعنی حلال و طیب کے سوا جو ہو اسے اپنے گھر میں بھی لانے کی زحمت نہ کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، چند جملوں میں، تھوڑی سی بات میں آپ نے بہت کچھ بیان فرما دیا کہ بندہ مومن کو چاہیے
اپنے رزق کو، اپنے کھانے کو، اپنے گھر میں لانے والی ہر شے کو حلال اور طیب ہونا اس کو لازم قرار دے کہ میں حلال ہی کھاؤں، حلال ہی کماؤں اور حلال ہی اپنے گھر کے اندر لے کر آؤں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کو کچھ برا بھلا کہا گیا کہ جو گناہوں کے اندر مبتلا تھا، جس کا انداز اچھا نہیں تھا، ایک برائی کے اندر مبتلا تھا وہ، تو حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں سے کہا، فرمایا تم اسے کیوں برا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا سیدی، اس کے اندر یہ برائی موجود ہے، یہ اس انداز میں زندگی گزارتا ہے، اس کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی اصلاح کرو، اسے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کے لیے تگ و دو کرو، اسے برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ؟ لوگوں نے کہا کیا آپ اسے برا نہیں جانتے؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی برائی کو ضرور برا جانتا ہوں، اگر یہ برائی چھوڑ دے تو یہ میرا بھائی ہے۔ یعنی وہ جو ایک بات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے اور لوگ کہا کرتے ہیں کہ بیمار سے نفرت نہیں بلکہ اس کی بیماری سے نفرت ہونی چاہیے، بیمار کا علاج کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اگر مریض سے ہی متنفر ہو تو اس کا علاج کیسے کرے گا؟ بیماری بری ہے لیکن جو بیمار ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہم خیرخواہی کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی طرح وہ شخص جو گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے اس کے گناہوں سے ضرور نفرت ہو، لیکن اس بندے کو دین کی طرف لانا، اس کے لیے اصلاح کا سامان کرنا، اس کے لیے خیرخواہی کے اسباب کو اختیار کرنا، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیارے انداز سے ہم بھی مدنی پھول حاصل کریں، ہم بھی درس حاصل کریں اور اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی مختلف انداز میں تربیت کا، ان کی اصلاح کا سامان بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ ستارے ہدایت کے تارے، یقیناً صحابہ ہیں جنت میں سارے، جنت میں سارے۔